السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اور اسی میں ہی ہماری بہتری اور بھلائی ہوتی ہے۔ ویورز، آج میں آپ کو ٹائٹینک کی ایک ایسی ہی کہانی سناؤں گی جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں سنائی ہوگی، نہ آپ سے کسی نے شیئر کی ہوگی۔ ویورز، ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ٹائٹینک سے ریلیٹڈ وہ راز یا وہ کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آج تک کسی نے نہیں بتائی۔ اس لیے ویورز، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ کہانی سن کر آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے والے ہو۔ تو ویورز، جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کے لنک کو کم از کم 5 واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر دیں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ویورز، ٹائٹینک ایک ایسا جہاز ہے جس کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا اور کہتے تھے کہ اس کے بنانے والے نے کہا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا کیونکہ اس کو اس طریقے سے بنایا گیا تھا جو اس کو مضبوط اور معیاری بنا دیتا تھا۔ ٹائٹینک، جس کا سفر 10 اپریل 1912 کو بدھ کے دن شروع ہونا تھا اور جس نے انگلینڈ سے USA جانا تھا، مگر اس تاریخی سفر سے پہلے ٹکٹس بکنگ ہوئی تھی۔ جیسا کہ ہر سفر میں ہوتا ہے تو سب لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ اس تاریخی سفر کا حصہ بنے۔ وہیں ایک اسکاٹش فارمر کلارک کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ اس تاریخی اور یادگار سفر کا حصہ بنے۔ اس کا اور اس کی فیملی کا نام بھی ان پہلے مسافروں میں شامل ہو جنہوں نے یہ سفر کرنا تھا۔ تو چنانچہ اس کے انسان نے یعنی کلارک نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی، جو کچھ بھی اس نے آج تک کمایا تھا اور جو کچھ بھی آج تک اس نے بچایا تھا، وہ سب اسی ٹکٹس خریدنے پر خرچ کر دیے۔ اس کی فیملی میں وہ 2 میاں بیوی اور 5 بچے شامل تھے، ٹوٹل 7 لوگ تھے۔ وہ تو اس نے 7 ٹکٹس خرید لیے اور اس کی ساری فیملی بہت خوش تھی کیونکہ وہ ٹائٹینک کے اس یادگار اور تاریخی سفر کا حصہ بننے جا رہے تھے۔ وہ کیا، اس کی جگہ پہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بہت خوش ہوتا اور سب سے پہلے مسافروں میں ان کا نام شامل ہونے جا رہا تھا۔ مگر اس سفر کے تقریباً 7 دن پہلے ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کو انہی کے گھر کے پالتو کتے نے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے بچے کو بہت شدید بخار ہوا۔ تو وہ سب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ کلارک کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو، میں بچے کی وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی اور یہ ابھی تک بہت ہی چھوٹا ہے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں کسی بڑے کا ہونا ضروری ہے، تو میں یہیں رک جاتی ہوں۔ تم ایسا کرو کہ تم باقی بچوں کے ساتھ چلے جاؤ، کیونکہ میں ماں ہوں اور بچے سے مجبور بھی ہوں، تو تم تو جا سکتے ہو، تم باقی بچوں کو لے کر ساتھ چلے جاؤ اور اس تاریخی اور یادگار سفر کو انجوائے کرو اور اپنے خواب کو پورا کرو اور خوب انجوائے بھی کرو اور واپس آ کر مجھ سے اچھی میموریز بھی شیئر کرنا۔ مگر کلارک بہت اداس ہو گیا تھا کیونکہ اس کی فیملی کے اب 2 حصے ہونے جا رہے تھے، ایک حصہ وہیں پر رکتا اور ایک حصہ سفر کرتا، تو اس طرح تو مزہ بھی نہیں آتا۔ تو اس کا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا اور وہ بہت پریشان تھا، اسے اس سب کی امید نہ تھی۔ خیر، کلارک اپنے کمرے میں گیا اور 2 سے 3 گھنٹے تک سوچتا رہا۔ وہ بہت کنفیوزڈ اور پریشان تھا کہ اب کیا کرے، کیونکہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ جائے یا نہ جائے۔ آخرکار اس نے نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب 10 اپریل بدھ کے دن جہاز یعنی ٹائٹینک جا رہا تھا تو وہ وہاں باقی مسافروں کو سی آف کرنے گیا اور ٹائٹینک کو جانے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے باقی 4 بچے بھی تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ اس نے اپنی ساری جمع پونجی ٹائٹینک کے ٹکٹس خریدنے پر لگا دی تھی اور وہ ٹکٹس ریفنڈیبل نہیں تھی۔ اس کا دل بہت ہی اداس تھا کیونکہ ٹائٹینک ایک بہت ہی شاندار جہاز تھا جس میں ہر قسم کی سہولت موجود تھی اور کسی کا بھی دل کرتا کہ وہ اس سفر کو ضرور کرے، چاہے کچھ بھی۔ خیر، کلارک کی خواہش دل میں ہی رہ گئی اور ٹائٹینک نے اپنا شاندار پہلا اور آخری سفر شروع کیا۔ ٹائٹینک کے جانے کے ٹھیک 5 دن بعد میڈیا نے پوری دنیا میں یہ خبر پھیلا دی
کہ ٹائٹینک ڈوب گیا ہے، کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ڈوب گیا ہے ایک آئس برگ سے ٹکرا کر۔ ویورز، آئس برگ برف کا وہ پہاڑ ہوتا ہے جو جتنا پانی کی سطح پر نظر آتا ہے اس سے 100 گنا زیادہ وہ پانی کی سطح کے نیچے ہوتا ہے۔ خیر، ٹائٹینک اس آئس برگ سے ٹکرا کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور ڈوب گیا۔ جیسے ہی کلارک نے وہ خبر سنی تو وہ روتے ہوئے اپنے کتے کی طرف دوڑا اور اس سے پیار کرنے لگا۔ اسے دکھ تھا ان لوگوں کے ڈوب جانے کا، مگر اس سے کئی زیادہ خوشی تھی کہ اس کی اور اس کی فیملی کی زندگی بچ گئی۔ اور اس نے کہا تھا کہ یہ سب اس کے کتے کی وجہ سے ہوا تھا، اگر اس کا کتا اس کے چھوٹے بچے کو نہ کاٹتا تو وہ لوگ بھی آج اس دنیا میں نہ ہوتے۔ اس نے کہا کہ پہلے تو میں نے اپنے کتے کو بہت برا بھلا کہا کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا پروگرام کینسل ہوا، مگر اب جب مجھے اس مشکل اور پریشانی کے پیچھے کی مصلحت سمجھ آ گئی تو میں اپنے کتے کو پیار کرنے لگا۔ تو ویورز، ہر انسان ایسا ہی ہے، وہ مشکل اور پریشانی کے وقت فوراً پینک ہو جاتا ہے اور شکایت کرنے لگتا ہے، مگر کچھ دن صبر کر کے اس مشکل اور پریشانی کے پیچھے کی مصلحت سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور اسی بے صبری میں وہ خود اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ خود پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے خود کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جلد بازی میں وہ صحیح اور غلط کو دیکھ نہیں پاتے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم آخر میں ملنے والی چیز کو پہلے ملنے والی چیز پر فوقیت دیتے ہو، یعنی پریفر کرتے ہو، یعنی انسان بے صبر ہوتا ہے اور جو چیز اسے پہلے وہ چاہتا ہے کہ جو اس کی خواہش ہے وہ اس کو جلد از جلد مل جائے، پہلے مل جائے، وہ صبر نہیں کرتا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر تم صبر کر لو تو تم کو یقیناً ایک بہترین چیز ملتی ہے۔ اس لیے ویورز، صبر اور شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ اسی میں انسان کی بھلائی اور کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ ویورز، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔